زیارت عاشوری کی چیزوں کو بیان کریں کہ کتنی وہ پولیٹیکلی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک چیز بیان کریں کہ یہ جو عزاداری کے تبرکات کے اوپر بعض دفعہ لوگ اٹیک کرتے ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ عزاداری کے جو تبرکات ہیں، چاہے علم ہو، تابوت ہو، ذوالجناح ہو، اور خصوصاً آج جو جھولا ہے، یہ ماڈرن آرٹ کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اتنے پہلے استعمال کیا۔ یہ ساری چیزیں سمبلز ہیں، تمثیل ہیں۔ یاد رکھیں پورا حج زبان سے ادا کرنے والی چیزیں جو ہیں صرف دو ہیں، ایک تلبیہ ہے نیت کے بعد، اور ایک کیا چیز ہے؟ 2 رکعت نماز۔ پہلے طواف کی، 2 رکعت نماز طواف النساء کی، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ ان 2 نمازوں کو 2 کر دیں تو 3 چیزیں ہو گئیں، لیکن نماز کو 1 کریں تو نماز 1، تلبیہ 2۔ باقی جو کام ہیں یاد رکھیں حج اور عمرے میں صرف کرنے کا ہے، پڑھنے کا کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ طواف آپ باتیں کرتے ہوئے کریں، بس خاموشی سے کریں، باتیں کرتے ہوئے کریں، کچھ پڑھنا ضروری نہیں، وہ باقی مستحب ہے، یاد رکھیں۔ وہ عرفات میں آپ جا کے سو جائیں، صحیح ہے، آپ کو وہاں ہونا ہے، آپ کو مشعر میں ہونا ہے، آپ کو عرفات میں ہونا ہے، آپ کو منی میں ہونا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، بال کو کاٹنے، یہ سارے چیزیں۔ یہ پورا حج جو ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی داستان کی تمثیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے پرچم توحید کو بلند کیا، خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ ایک پتھر جس کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ چلیں وہ تو جی نبی تھے، حضرت ہاجرہ نبی تھیں؟ نبی تو نہیں تھی، نبی کی زوجہ تھیں۔ پریشانی میں صفا مروہ سے ادھر سے ادھر گئیں۔ البتہ یہ بھاگنا لاجیکلی صحیح تھا، یہ ایسا نہیں تھا معاذ اللہ لوگ تصور کرتے ہیں پریشانی میں ادھر سے ادھر، نہ، یہ ان کا بھاگنا ایسا تھا کہ ایک پہاڑی یہاں پر ہے، ایک پہاڑی یہاں پر ہے۔ یہ پہاڑیاں آج جیسی نہیں تھیں، یہ اونچی پہاڑیاں تھیں۔ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ یہاں گئیں اور کچھ دیر رک کے اس پورے حصے کو دیکھا ہوا قافلہ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا، کوئی نہیں گزر رہا۔ اب اس کے بعد گھبرا کے اس جانب آئیں کہ اس طرف کا ویو دیکھیں کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا، کوئی نہیں گزر رہا۔ پھر رکیں، پھر ادھر گئیں، پھر رکیں، پھر ادھر گئیں۔ یہ جو ان کی تیزی سے جانا تھا، بعض جگہ ہرولہ تھا، جہاں پر وہ تیز دوڑی ہیں وہاں پر دوڑنا مستحب ہو گیا ہے۔ لائٹ لگی ہوئی اگر آپ جائیں کہ یہاں پر رفتار تیز کر دیں، کیونکہ جناب حضرت سیدہ ہاجرہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آج تک واجب ہو گیا، کیا واجب ہو گیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کا وجود تھا وہاں۔ حضرت ابراہیم سے تو منسوب نہیں ہے صفا مروہ۔ صفا مروہ ایک نبی کی پیاس کا احساس کر کے نبی کی ماں جہاں دوڑی وہ بن گیا شاعر اللہ۔ اب دوڑو ساری زندگیاں، کیونکہ پرچم توحید کو بلند کیا ہے ابراہیم نے، تو ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ علیہم السلام کے افعال کی تم کو تمثیلاً نقل کہا جا سکتا ہے، اتارنی ہوگی۔ وہ جانور کیا بن گیا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کا جانور اللہ نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ شاعر اللہ۔ شاعر اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ پورا حج اور عمرہ یہی ہے۔ اب یہ جو حج و عمرہ ہے بالکل اسی طریقے سے عزاداری اور اس کے تبرکات مظلومیت خاندان رسول اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ نثر کے ذریعے ہو، یعنی اس طرح گفتگو اشعار کے ذریعے سے ہو، اشعار میں سوز و سلام و نوحہ و مرثیہ و کالے پرچم ہو، یہ ہو کچھ بھی ہو، یہ انسان کے ذہن میں سوال لے کے آتے ہیں، یہ اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔
تو جھولا بھی یاد رکھیں کہ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم کوئی جھولا بیچ رہے ہیں، کوئی جھولے کی کمپنی کھولی ہے، چاندی کا جھولا، سونے کا جھولا، ایسا جھولا ویسا جھولا. ہمارے یہاں کوئی بھی جھولے کا سائز یا جھولے کا میٹیریل یا جھولے کا اسٹائل نہیں ہے. چھوٹا جھولا بڑا اتنے اتنے سے بھی ہوتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ نواسہ رسول کے فرزند کے قتل کی یاد کو تازہ رکھنا ہے. اصل میں یہ تازہ یاد رکھنا عبادت ہے. یہاں پہ ایک سوال بعض دفعہ کرتے ہیں جی عزاداری میں رونا نہیں آیا تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. کس نے کہا عزاداری کی ساری چیزیں رونے کے لیے ہیں؟ کہا ہے کسی نے؟ عزاداری کی ساری چیزیں رونے کے لیے ہیں ہی نہیں. عزاداری اور عزاداری کی ساری چیزیں در حقیقت پہلے مرحلے میں امام حسین کی مظلومیت کی یاد دلانے کے لیے ہیں. بعد میں اگر آپ کو رونا آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. وہ پہلے مرحلے میں رونے کے لیے نہیں ہے، وہ پہلے مرحلے میں امام حسین کی مظلومیت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہیں، آپ کے ذہن میں اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے ہیں. اب اگر یاد آنے کے بعد آپ کو رونا آ جاتا ہے تو نور لنا نور، لیکن اصل موضوع رونا نہیں ہے. اصل موضوع مظلومیت حسین کو یاد رکھنا ہے، یاد دلانا ہے اور زندہ رکھنا ہے. ہمارے یہاں لوگ ماڈرن بنتے ہیں. جو اعتراض وہابیوں نے کرنا چھوڑ دیے وہ اعتراض اب ہمارے باولے قسم کے لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے اعتراض کر رہے ہیں. لعنت ہو تمہارے اوپر. ماڈرن بننا تھا تو شیخ توسی بنتے، ماڈرن بننا تھا تو باقر صدر بنتے، ماڈرن بننا تھا تو موسیٰ صدر بنتے. عالم اسلام کی اہم ترین کتاب بینکنگ پہ لکھی کس نے لکھی؟ آغا موسیٰ صدر نے. ایسے ہوتے ہیں ماڈرن، آغا باقر صدر نے. ہلا کے رکھ دیا کمیونزم سوشلزم کے مقابلے میں اسلامی نظام کو ڈسکس کیا اس زمانے میں کہ جب عراق میں کمیونزم کا بول بالا تھا، ایران میں تودا والے تھے کمیونسٹ. ایسا ہوتا ہے ہلانے والا. ماڈرن ہوتا ہے علامہ طباطبائی جیسا کہ جو یونیورسٹی میں جا کر شاگردوں کو جنہوں نے یونیورسٹی کے لیے تیار کیا، علامہ طباطبائی کے پاس شاہ ایران فرانس کے سفیر کے ذریعے سے سورس لڑا کر ڈاکٹر ہنری کاربن ملنے آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ میں تہران آیا کروں گا اور آپ سے ملا کروں گا. ایسا ہوتا ہے ماڈرن. آغا موسیٰ صدر جیسے لوگ ہوتے ہیں ماڈرن، کہ جن کے بارے میں کچھ عیسائی کارڈینلز نے اس زمانے میں کہا کہ اگر موسیٰ صدر جیسے کچھ اور شیعہ ہوتے تو ساری مسیحیت ختم ہو جاتی. موسیٰ صدر جیسے ہوتے ہیں ماڈرن، کہ جن کے بارے میں یہی کنگ عبداللہ سعودی عرب کا کہتا ہے کہ آج تک میں نے اتنا ویل مینرڈ اور اتنی معلومات والا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.